السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Please have seat. Please have seat. میرا نام صالح محمود ہے. آپ لوگوں کے سامنے ہم کچھ معروضہ پیش کر رہے ہیں. سم ریکویسٹ آپ لوگ ہمیں غور سے سنیں گے. وہ سنیں گے نا؟ ایسا تو نہیں کہ ڈوزنگ موڈ میں چلے جائیں. ایسا نہیں ہوگا. عام طور پر دین کی بات ہوتی ہے لوگ جو ہے تو کیا خیال ہے؟ ایسا ہوگا؟ اصل نہیں ہے انشاءاللہ. تو آج ہم آپ کے سامنے ایک مہم لے کے آئے ہیں جس کا نام ہے رجوع الی القرآن. آپ لوگوں سے سوال ہے آسمان سے کتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں؟ سوال ہے آپ لوگوں سے. کون بتائے گا؟ جزاک اللہ خیر. کون بتائے گا؟ کون بتائے گا آپ لوگوں سے کتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی؟ شاباش. ویری گڈ بیوٹیفل. توریت، انجیل، زبور، قرآن. اچھا آخری جو ٹیسٹمنٹ آیا اس کا نام کیا ہے؟ قرآن. اچھا دیکھیں میں ہمیشہ ایک اسٹوری کے انداز میں کہتا ہوں. قرآن کریم کی پہلی آیت کون سی؟ سورہ فاتحہ. نہیں، پہلی آیت قرآن کریم میں تھی سورہ بقرہ کی پہلی آیت. کون بتائے گا؟ کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی ترجمہ کوئی پڑھے ہیں؟ آپ لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں؟ نہیں. یہی ایک مسئلہ ہے. میں ابھی کہہ رہا تھا کلاس میں انگریزی ہم اتنی پڑھے انگریزوں کو پڑھا دیں. ہے کہ نہیں؟ انگریزی اتنی پڑھے انگریزوں کو پڑھا دیں. لیکن نہیں پڑھے تو کیا نہیں پڑھے؟ قرآن کریم تلاوت کرتے ہیں کبھی گاہے ماہے کر لیے. لیکن تلاوت کے بعد کیا ہم سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ سمجھ میں آئے؟ آپ کو اگر بک دے دی ہے ٹیکسٹ بک، آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں ایگزام میں کیا لکھیں گے؟ ڈونٹ انڈرسٹینڈ. کیا خیال ہے؟ لکھیں گے؟ اچھا ایگزام کر سکتے ہیں. آپ کا ہائیسٹ مارکس کس کا ہے؟ کتنا آئے گا؟ کیا لیول پہ؟ ہائیسٹ مارک کتنے ہونے چاہیے؟ 99.9. لوویسٹ میں بھی 35 38 اور اس سے بھی نیچے چلے جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ساری لینگویجز پڑھی ہیں لیکن نہیں پڑھی تو کیا نہیں پڑھی؟ یہ ہماری بڑی قسمتی ہے. تو پہلی آیت جیسا کہ بیٹیا نے کہا، کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لا ریب فیہ. اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. شک نہیں ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا ریب. ڈاؤٹ. ڈاؤٹ میننگ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ڈاؤٹ؟ یہ صحیح ہے کہ نہیں، غلط ہے کہ نہیں، آسمان سے آئے کہ نہیں، فلانا نہیں. یہ ہے کہ سب شک ہے. یہ شیاطین آپ کے دل میں شک ڈالتے رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ پہلے کر دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کی بات پر. دوسری جگہ ایک جگہ فرمایا اگر تمہارے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہو یہ کتاب ہم جو نازل کرے ہیں ہمارے بندے پہ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. قرآن کریم کا 1400 برس پہلے کا چیلنج ہے. کوئی ایک ایسی صورت بنا کے لاؤ. سورہ بقرہ بڑی صورت ہے. ان آتینا سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ ان آتینا کل کا ہوتا ہے. بڑی صورت بنا کے لاؤ. اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے یہ چیلنج کر دیا. 1400 برس پہلے آج تک کسی میں ہمت نہیں ہوئی یہ کتاب کے جیسی کوئی چھوٹی سی صورت ایک آیت بنا ہے کہ نہیں ہے؟ سب مانتے ہیں. تو ذالک الکتاب. اچھا میں ایک ہمیشہ سوال کرتا ہوں کہ اوپر بھی کر کے سوال
ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں سارا دن میں؟ فرض نمازیں پڑھتے ہیں کتنے؟ 5 نماز میں سورہ فاتحہ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ کیلکولیٹ، کون بتائے گا؟ جلدی دیکھیں گے. لیٹ می سی who will give the smart answer. Who will give the smart answer? 17 times. جزاک اللہ خیر. سی اسمارٹ بوائے. ایو کیا اسمارٹ بوائے ماشاءاللہ. دیکھو 17 times we are repeating this. سورہ فاتحہ کون پڑھے گا؟ ذرا جلدی پڑھ کے بتائیں. الحمدللہ رب العالمین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. بیٹیا بیٹھو. اس کے اندر ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، وہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہوتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم. کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب معلوم ہے؟ پڑھے آپ کبھی؟ شاباش. اہدنا الصراط المستقیم میننگ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کون ادھر سے کوئی آواز نہیں آ رہی؟ اے اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھا. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. How many times we are repeating this? 17 times. جزاک اللہ خیر. We are repeating 17 times. یہ دعا ہے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم 17 times ڈیلی ریپیٹ کرتے ہو، لو ہم تمہیں سیدھا راستہ بتا دیتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب. وہ تم دعا مانگ رہے تھے نا، یہ وہ کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ تعالیٰ تم مانگ رہے ہو 17 ٹائم. اللہ تعالیٰ کتاب دے دیا تو کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے معلوم؟ مانگے تو تم کسی سے مانگے، کوئی چیز مانگے آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے. آپ کے فرینڈ سے اگر کوئی چیز مانگے آپ ذرا مجھے دے دو، گھر پہ گئے اس کے مجھے یہ بک چاہیے. اب آپ کا فرینڈ جو ہے وہ بک گھر سے اندر سے لے کر آئے تک آپ باہر سے چلے گئے. آپ کا فرینڈ کیا بولے؟ واٹ یو ول تھنک؟ اسٹرینج، عجیب آدمی ہے، عجیب لڑکی ہے، عجیب لڑکا ہے. مجھے مانگنے کے لیے آیا کتاب، وہ جو میں کتاب دیا تھا وہ جو ہے خاموش چلا گیا باہر. تو ہمارا حال بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. مسجد میں جاتے ہیں تو یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم کتاب ہمارے ہاتھ میں دے دیا، ہم کیا ہیں لیکن چلے گئے. تو اس سے کیا رزلٹ نکل رہا ہے؟ کیا رزلٹ نکلے گا؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ شاباش. پیچھے آگے کون بتائے گا؟ کیا رزلٹ لیتے ہیں؟ اگر آپ کا فرینڈ چھوڑ کے چلے گیا، آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے؟ ارے عجیب اسٹوپڈ آدمی ہے، بولے گا کہ نہیں عجیب اسٹوپڈ ہے دوست میرا. وہ بولا تھا یہاں تک آنے کے، میں نے بک لایا، نوٹس لے کر آیا، جو بھی اس نے مانگا تھا وہ جو ہے چھوڑ کے چلا گیا. تو ہمارا حال بھی کچھ 19-20 ایسا ہی ہو. ہمیں اس کتاب کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں ہماری زندگی میں چلیں. اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اسٹوری بتایا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی کتابیں آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا؟ کیا قرآن کا ذمہ اللہ نے لیا ہے؟ لیا ہے. قرآن کریم 1400 ایئرس ہو گئے، 1400 سال ہو گئے، آج تک اس کے اندر ایک رتی برابر فرق نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا. پہلی کتابوں میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذمہ نہیں لیا تھا. قرآن کریم کا اب دیکھیے، قرآن کریم کا جو امپیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے. میں اس کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. یہ کیونکہ آپ لوگ تھوڑا سا میچورٹی میں زیادہ آگے ہے، اس لیے میں اوپر نہیں بولا ہے مثال، آپ لوگوں کو بول رہا ہوں. 10th کے ہے نا؟ کون سی کلاس ہے؟ 10th ہے نا؟ تو انشاءاللہ اس مثال کو غور سے سنیں. قرآن کریم میں سورہ حشر کی ایک آیت ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتقون.
اگر ہم یہ قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دیتے پہاڑ پھٹ جاتا. جزاک اللہ خیر. ہے سنیں نا آپ کہیں پڑھے پہاڑ پھٹ جاتا. یہ پہاڑ کس چیز سے پھٹ سکتا ہے؟ پہاڑ کس چیز سے پھٹ سکتا ہے؟ پہاڑ جیسی کوئی چیز کو آج اگر ماڈرن ٹیکنیک بھی اگر یوز کرے تو پہاڑ کو پھوڑنے کتنی تکلیف ہوگی؟ ہے کہ نہیں؟ کتنی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ قرآن کو ہم اس کے اوپر پہاڑ پر اتار دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگا, پھٹ جاتا. لیکن انسان کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا. ہماری زندگیوں پہ ہمارے دل کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ نے مثال دی, اگر پہاڑ کے اوپر اتار دو تو دیکھتے تو پہاڑ پھٹ جاتا. ہمیں مثالیں دے رہے ہیں, لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. لیکن اتنی عظیم چیز جو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا لیکن انسان اپنے ہاتھ میں لے لیا, ہمارے اوپر اثر نہیں ہو رہا. پہاڑ پھٹا ہے اللہ کے اثر سے. اور ایک چھوٹا مثال دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ معلوم ہے سب کو؟ موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ کون تھے موسیٰ علیہ السلام؟ نبی, پیغمبر, اللہ کے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام. اچھا, موسیٰ علیہ السلام کا کیا ٹائٹل دیا قرآن کریم نے؟ موسیٰ. جزاک اللہ. کون بتایا وہ؟ کون بتایا؟ شاباش, ویری گڈ ویری گڈ بات. موسیٰ کلیم اللہ. کلیم اللہ کا میننگ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا. اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو ایک پر. اب بہت دن اسٹوری کی شکل میں بولتا ہوں, آپ لوگ کو مزہ آئے. بہت دن سے کلام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, آواز آ رہی ہے غیب سے. موسیٰ علیہ السلام کیا کیے؟ ربی ارنی انظر الیک, اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ہے نا, بہت دن سے خالی آواز آ رہی ہے. اب موسیٰ کے اندر بے چینی بڑھ گئی. آپ کے بھائی ہے نا, کوئی پردے میں بات چیت ہو رہی ہے تو بے چینی بڑھتی کہ نہیں؟ ارے بھائی میں بھی چاہتا ہوں کہ دیکھوں, کوئی بھی دیکھ رہا ہے, کیا خیال ہے نا. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا کہ ربی ارنی انظر الیک, میں تم سے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سختی سے کہا لن ترانی, تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے. ہرگز. لن ترانی عربی کے جو سیدھے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ پڑھے تو پتہ چلے گا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ لن ترانی, تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ولیکن ینظر الی الجبل, ایک کام کرو, ہمیں دیکھنا کہ تم کعب نہیں لا سکیں گے, لیکن تم دیکھو پہاڑ ہے نا, ہم اپنی ایک چھوٹی سی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالیں. بڑا پہاڑ کوئی دور پہ اللہ تعالیٰ بولا اگر وہ پہاڑ برداشت کر گیا تو تم سوچنا اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کوئی دیکھ سکتا ہے, اس کی تجلی کوئی دیکھ سکتا ہے. اللہ العالمین کی زمین اور آسمان کی جتنی مملوک ہے, جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا جو کائنات کا مالک ہے, اس نے کہا کہ دیکھو ذرا وہ پہاڑ کے اوپر اپنی نظر جمائے رکھو, ہم اپنی چھوٹی سی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی ڈالی, وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا وَجَعَلَ پہاڑ ٹوٹ پڑا, موسیٰ گر پڑے ہوش میں, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی تجلی سے. موسیٰ علیہ السلام غش آگے گر پڑے. وہ پتہ نہیں کتنی دیر بے ہوش رہے, پتہ نہیں کب جب ان کو ہوش آیا, قال سبحانک انی تبت الآن, اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں, میں جھڑک تیرے. تو یہ کلام کی جو صفت ہے, اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے, اس قرآن کریم میں وہی صفت ہے, وہی پاور ہے, بشرطے کہ ہم اسے سمجھ کے پڑھیں. ہم تلاوت کرتے ہیں پہلے کتنا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں سب لوگ, کتنی تلاوت کرتے ہیں صبح؟ ہاتھ اٹھائیں. 1 2 3. اتنی اسٹرینتھ ہے, 3 4 ہاتھ اٹھے. مگر ایک آپ کی تعریف کرتا ہوں میں, آپ لوگ سچے ہیں, سچ
झूठ झूठ नहीं, सच्चे हैं, आपकी सच्चाई की गवाही दे रहे हैं। लेकिन क्या यही सिचुएशन हमेशा रहेगी? अगर कुरान करीम का वो पवन हमारे अंदर लाना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोगों से सवाल करूँगा, क्या करना चाहिए? जिस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम का पहाड़ की मैंने मिसाल दी, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगियों को चेंज करने के लिए क्या करेंगे? पढ़ेंगे। और कैसा पढ़ेंगे? तर्जुमे के साथ। जज़ाकल्लाह खैर। और कैसा पढ़ेंगे? कौन बताएगा? बेटियाँ पीछे, हमारी कुछ बेटियाँ पीछे भी है, बताएं कैसा पढ़ेंगे? आपको देखो मॉडर्न तालीमात बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन हम कुछ आप हिंट देके जाते हैं। कैसा पढ़ेंगे? तजवीज़ से पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। और कैसा पढ़ेंगे? कितनी देर पढ़ेंगे? कितनी देर पढ़ेंगे? बोले ना, जरा जोर से बोले, बाहर की आवाज़ तो सुन नहीं आ रहा। असर से मगरिब तक। कितना? सुने नहीं आ रहा। असर से मगरिब तक। देखिए मैं आपको हिंट देता हूँ, 1 घंटा पढ़ना, 2 घंटे पढ़ना, 1.5 घंटा पढ़ना है, प्रैक्टिकल नहीं है। आपको 15 से 20 मिनट पढ़ना है। और कैसा पढ़ना है? 10 मिनट्स आपको तिलावत करना है। तजवीद अगर बेहतर कोई टीचर है आपके पास तो देख लें, वरना मौलाना से बात करें, तजवीद के प्रोग्राम में इंशाल्लाह बनाएंगे आपको। यहाँ आके लेना है, कहाँ लेना है तजवीद के। आधा घंटा आप कितना पढ़ेंगे? 3 आयत पढ़ेंगे, सिर्फ 3 आयत समझ के पढ़ेंगे। उसका तर्जुमा करेंगे, तर्जुमा वर्ड बाई वर्ड, लफ्ज़ी तर्जुमा बोलते हैं ना उसकी, और दूसरे दिन वो रिपीट करके उसको मेमोराइज करेंगे। इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। इवन अगर ये तालीमात के अंदर भी आपके वोकैबुलरी इम्प्रूव नहीं है, यू विल बी द वीकेस्ट स्टूडेंट। तो कुरान करीम की इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, आप वोकैबुलरी इम्प्रूव करिए। वोकैबुलरी का मीनिंग क्या है? वोकैबुलरी नहीं, वोकैबुलरी वर्ड्स मीनिंग का आप ग्रैब करना, मीनिंग ऑफ वर्ड्स उसे कहते हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मीनिंग ऑफ वर्ड्स आपको जो है वो इम्प्रूव करना है, इंग्लिश में भी इम्प्रूव करना है, ये भी आपके लिए अच्छा होगा। कुरान करीम का याद करते जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर मैं पढ़ रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु का मीनिंग क्या है, रब्बिल आलमीन का मीनिंग क्या है, ये सब चीज़ें रहेंगे तो नमाज में जब आपको मज़ा आना शुरू हो। और नमाज में क्या है, अल्लाह अकबर पढ़ते क्या करते हैं? लेडीज़ है तो क्या करेंगे? आज शादी में जाना है, अब ये कपड़े हमारा बनाए कि नहीं, आज वही कपड़े पहन के जाना है कि नहीं, और बच्चे क्या करेंगे कि क्या बिरयानी खाना है, कितने डिशेस रहेंगे, कितनी शैतानी करना है वहाँ पर, ये सब ख्याल करेंगे। लेकिन अगर आप जानेंगे क्या पढ़ रहे हैं, जान के पढ़ेंगे कुरान करीम, आपको मज़ा आना शुरू होगा और वहाँ पर शैतानी वसवसे नहीं आएंगे, कुरान में मज़ा, नमाज में मज़ा आएगा। और तो डेली आप क्या करेंगे? अभी क्या रिपीट करें? जल्दी जल्दी रिपीट क्या करें? कुरान करेंगे। कितने आयत पढ़ेंगे? 3 कितनी देर पढ़ेंगे? 20। सबसे बेस्ट टाइम फजर की नमाज के बाद इशराक का, आपको 45 मिनट हाफ एन आवर मिलता है, उस वक्त पढ़ेगा, इशराक की नमाज पढ़े, फिर सो जाएं ताकि ये आपका माइंड और आपकी बॉडी अगेन स्ट्रेंथन हो जाए आपको यहाँ आके करने की। फिर डेली रूटीन होगी कि नहीं? इंशाल्लाह। आज के बाद अच्छा क्या एक ही दिन पढ़ेंगे? जल्दी हाथ उठाएं, जल्दी। कौन कौन हाथ उठा रहे हैं? कितनी देर पढ़ेंगे? आधा घंटा। क्या डेली पढ़ेंगे क्या? वंस इन अ वीक? डेली। क्या संडे को छुट्टी बनाएंगे क्या? जज़ाकल्लाह खैर। ये डेली आपसे हम वादा लेके जा रहे हैं। देखो माशाल्लाह लेडीज बहुत जज्बाती, बहुत कमिटेड है लेडीज। ये बच्चे नहीं आ रहे, बच्चे 3 ही आए, क्यों ऐसा? आप लोग raise your hand, I'm taking some kind of commitment from you. इंशाअल्लाह बारकल्लाह फीकुम। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह आप लोगों को जो है सलामत रखे। इल्म हाँ, रात में बड़े रात में भी पढ़ सकते हैं। हाँ अच्छा, रात में कितने पढ़ सकते हैं भाई?
رات میں میں اس لیے وہ نہیں کرتا. رات میں عام طور پر سارا دن کی تھکان ہوتی ہے, جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو یہ کام شروع ہوتی ہے. Yes, sir. ٹیکنیکلی فزیکلی میرا تجربہ ہوتا ہے, تھک جاتا ہے نا. آپ کے بار میں ہم بھی گزرے تو ذرا جلدی نہیں آتے. صبح فریش ہے اور گراسپنگ پاور از مور دین دا نائٹ. ان دا مارننگ گراسپنگ پاور مور دین دا نائٹ. آپ فریش رہتے ہیں, گراسپنگ پاور بہت ہو جائے گا تو اس کا فائدہ ہوگا. تو میں دعا کرتا ہوں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر. اور جو ہے آپ لوگوں کا شکریہ بہت بہت, اتنا وقت دیا آپ لوگوں نے اور سنا ہماری بات. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول فرمائے, آپ لوگوں کو قرآن سے جوڑ دے. ہم لازم قرآن سے جڑے, وہی ہمارے لیے اندر قوت پیدا کرے. زمانے سے لڑنے کے لیے قوت پیدا کرنے والی چیز قرآن کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خیر. بارک اللہ. بیان کرنا سر. کیا تھوڑا پھر لیٹ ہو جاتا جب تک یہ بولا. اچھا نہیں بول رہے ہیں, وہاں سے آ گیا ہے, آگے جانا ہے. سیٹی آ گئی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی آئیں آپ کر سکتے ہیں. آپ کے لیے ہمارے پاس بہت سے اچھے اچھے پروگرام میرے پاس ہے. اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, اسپیکرز ڈیولپمنٹ پروگرام, یہ ساری چیزیں ہمارے پاس. اگر آپ کا مینجمنٹ زیادہ دیتا ہے تو انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.